بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم علامتی افسانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ علامتی افسانہ کسے کہا جاتا ہے اور علامتی افسانے کو کیسے لکھا جاتا ہے اور مشہور علامتی افسانہ نگار کون کون سے ہیں۔ عزیز طلباء، وہ افسانہ جس کے کردار، واقعات اور مقامات دوہری معنویت کے حامل ہوں علامتی افسانہ کہلاتا ہے۔ علامتی افسانے میں معانی کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک وہ سطح جو بالکل واضح ہوتی ہے اور ہر قاری اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری سطح وہ ہوتی ہے جو پہلی سطح کے نیچے علامات کے ایک باقاعدہ نظام کی بدولت وجود میں آتی ہے، اور افسانہ نگار کا مقصود یہی سطح ہوتی ہے۔ علامتی افسانے کے واقعات، مقامات اور اشیاء سب علامتی ہوتے ہیں، مثالی اور روایتی نہیں ہوتے۔ عزیز طلباء، علامتی افسانے کے لیے ضروری ہدایات کو اگر دیکھیں کہ کیسے لکھا جاتا ہے تو علامتی افسانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایجاز و اختصار، وحدت تاثر کی شرائط کو پورا کرے۔ علامتوں کا انداز ایسا بھرپور اور باقاعدہ ہو جو کہانی کو دو معنوی سطحیں عطا کرے، ایک لغوی اور دوسری مجازی۔ اسی طرح عزیز طلباء، علامتی افسانے کی دونوں سطحیں مربوط اور بامعنی ہوں۔ افسانے کی ظاہری سطح اتنی بھرپور ہو کہ کوئی شخص چاہے تو علامتی حیثیت کو نظر انداز کر کے بھی اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکے۔ علامتیں نہ اتنی عام فہم ہوں اور نہ ہی ایسی مشکل کہ محققین بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ افسانہ نگار کے ذہن میں ان تمام علامتوں کا مفہوم اور مقصد متعین ہو۔ عزیز طلباء، علامتی افسانہ لکھنے والے اگر افسانہ نگاروں کو دیکھا جائے تو 20ویں صدی کی 7ویں دہائی میں حقیقت کی تہ در تہ کیفیات کو پیش کرنے کے لیے علامت و تجرید کو ایک مؤثر وسیلہ کے طور پر قبول کیا گیا۔ پلاٹ، کردار اور فضا کے امتزاج سے تخلیق ہونے والے افسانوں کی نسبت ایسے افسانے لکھے گئے جن کا مفہوم علامتوں میں پوشیدہ، کردار غیر واضح اور پیشکش کا انداز تجریدی تھا۔ علامتی افسانے کو فروغ دینے میں بہت سے افسانہ نگاروں نے اپنا کردار ادا کیا، جن میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، انتظار حسین، انور سجاد، خالدہ اصغر، رشید امجد، سریندر پرکاش، مظہر الاسلام، مشتاق قمر، منشا یاد، مرزا حامد بیگ، بلراج کومل اور عرش صدیقی شامل ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آئندہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔